اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز اور مکرم پیارے سامعین، دینی بھائیوں اور بزرگوں، میں نے جو ابھی آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں اللہ تعالی ہم سب کی تعریف کر رہا ہے۔ ہمیں بہترین امت کہا گیا۔ کیوں کہا گیا؟ یعنی جتنے لوگ آئے ہیں شروع سے اب تک، ان سب میں تم بہترین ہو۔ کیا مطلب؟ سب سے اچھے ہو۔ یہ اللہ خود ہماری تعریف کر رہا ہے۔ اللہ نے ان کو بھی بنایا تھا، اللہ نے ہم سب کو بھی بنایا۔ بنانے والے ہی تعریف کر دیں کہ ہم نے سب کو بنایا، لیکن یہ کوالٹی سب سے اچھی، تو ظاہر سی بات ہے وہی جانتا ہے کہ کون سی کوالٹی اچھی ہے، کون سا سامان اچھا ہے۔ وہ خود تعریف کر رہا ہے کہ تم سب سے بہترین ہو، سب سے ہائی کوالٹی اور اعلیٰ کوالٹی کے ہو۔ تو ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ پھر ہم سے ہائی کوالٹی کا، ہم سے زیادہ اعلیٰ اور ہم سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تعریف کی وجہ بھی بتائی، بے وجہ تعریف نہیں کی۔ تعریف کی ایک وجہ بھی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے نکالے گئے ہو، پیدا کیے گئے ہو۔ لوگوں کو کیا فائدہ؟ روپیے پیسے دینے کے لیے، ساز و سامان دینے کے لیے، ہاں مدد کرنے کے لیے بھی، اور خاص طور پر دین کے معاملے میں مدد کرنے کے لیے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اگر کوئی غلط راستے پہ جا رہا ہے، دین سے ہٹ رہا ہے، گمراہ ہو رہا ہے، اعمال خراب ہو رہے ہیں، بگڑ رہے ہیں، تو تم ان کو سمجھا بجھا کر کے سیدھے راستے پر لاؤ۔ کوئی گمراہ ہے، اللہ کو ایک نہیں مان رہا، توحید پر ایمان نہیں ہے، رسول کو آخری نبی آخری رسول نہیں جان رہا، گمراہی میں ہے، تم اس کو اس گمراہی سے نکالو اور سیدھے راستے پر لے آؤ۔ یہ ہے اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تمہارے اندر بھی ایمان ہونا چاہیے، تم لوگوں کو اچھی باتیں بتاؤ اور اس کا اعتقاد، اس پر یقین تم کو بھی ہونا چاہیے۔ ہم تو نماز نہ پڑھیں، ہم تو اللہ پر مضبوط ایمان نہ رکھیں اور لوگوں کو پھر دعوت دینے جائیں، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم ایمان رکھتے ہو، ایمان رکھ کر کے یہ کام کرو، تم کو فائدہ دے گا۔ سب سے پہلا عقیدہ میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا، ہر مسلمان اہل ایمان بلکہ پوری دنیا کا یہ متفقہ عقیدہ ہے، ہر مذہب اور ہر دھرم کا، کہ اللہ پیدا کرنے والے، جس کی پوجا کی جائے، جس کے سامنے جھکا جائے، جس کی عبادت پرستش کی جائے، قابل عبادت، وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اور وہ ایک ہی ہے، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں نہیں ہے۔ قرآن نے بھی اس کو صاف کیا، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ، فرمایا اگر ایک اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا ہوتا، یا ایک کے علاوہ دو تین ہوتے، فرمایا کہ زمین کا یہ نظام، آسمان کا یہ نظام، چاند سورج کا یہ نظام، دنیا کا یہ نظام چل ہی نہیں سکتا، یہ ٹوٹ پھوٹ جاتا، ختم ہو جاتا۔ ایک اللہ کہتا آج بارش برساؤ، دوسرا کہتا آج مت برساؤ، ایک کہتا آج سورج نکالو، دھوپ نکالو، دوسرا کہتا کہ آج بارش برساؤ۔ تو ایک ہی اللہ ہے، اسی لیے نظام ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، وقت پر سورج نکل رہا ہے، دنیا کے یہ سارے نظام
بالکل ایک اللہ کے ہاتھ میں اور ایک اللہ چلا رہا ہے، اسی لیے بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ سارا دھرم ہر مذہب یہ کہتا ہے۔ اسی کو اتھروا وید نے صاف طور سے بہت پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ اتھروا وید نے کہا سئی شائی کا وردکا ایوا، کیا مطلب؟ یعنی جو اللہ ہے، اللہ کی جو ذات ہے وہ صرف ایک ہی ہے، دوسرا ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ ذات ایک ہے، ایشور ایک ہے۔ سائیشا ایکا، 2 بار کہا کہ وہ ایک ہی ہے۔ کوئی بھی مذہب یہ ہرگز تعلیم نہیں دیتا کہ اللہ ایک کے علاوہ 2 ہے۔ البتہ بعد میں آنے والوں نے گڑبڑی کی اور شیطان نے یہ راستہ دکھلایا کہ تمہارے جو پیارے تھے اس کی تم ایک مورت بناؤ، ایک صورت بناؤ، ایک پرتمہ بناؤ اور تم اس کو دیکھ لو، اس کی یاد بھول جاؤ گے، اس کے سامنے کھانا رکھ دو، اس کے پاس پہنچ جائے گا، تم اس کو جا کر کے اس کی مورت کو کچھ بول دو تو وہاں تک تمہاری بات، اصل جو مرا ہے تمہارا فلاں محبوب چہیتا، وہاں تک وہ بات پہنچ جائے گی۔ دھیرے دھیرے اس نے بہت سارا روپ لے لیا، حالانکہ ہر دھرم کی کتاب میں اس کو منع کیا گیا ہے۔ خود ویدوں میں کہا گیا نتسیہ پرتما استی، صاف طور پر نتسیہ پرتما استی، کہ وہ جو اللہ ہے، خدا ہے، معبود ہے، وہ جو ایشور ہے، اس کا کوئی پرتما چھایا نہیں، کوئی تصویر نہیں، کوئی صورت نہیں، کسی نے آج تک اصلی صورت میں دیکھا ہی نہیں۔ تو تصویر کون بنا سکتا ہے؟ تو اس کی کوئی تصویر ہے ہی نہیں، شکل ہے ہی نہیں، صورت ہے ہی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی تصویر اور اس کی طرح نہ دنیا میں کوئی ہوا اور نہ کوئی ہو سکتا ہے، اس کی طرح کوئی نہیں ہے۔ ہر دھرم کی کتاب اس کی نکیر اور نفی کر رہی ہے، اور اس بات کو کسی نے نہیں مانا کہ اللہ کی کوئی تصویر ہے یا اس کی کوئی چھایا ہے، کوئی پرتمہ ہے، کوئی اس کی طرح نہیں، وہ اکیلا ہے، ایک ہے۔ قرآن کریم نے اور بھی سینکڑوں آیتیں نازل کی جس میں ایک اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ جب تک تم اس پہ ایمان نہیں لاؤ گے کامیاب نہیں ہو سکتے ہو، اور صرف ہم نہیں، دنیا کا کوئی بھی انسان جب تک ایک اللہ پر ایمان نہیں لائے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور دنیا میں کوئی ایک ایسا انسان جس کے پاس عقل اور شعور ہو، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہتا ہو کہ اللہ ایشور 2 ہے۔ اللہ تو ایک ہی ہے۔ ہر مذہب، ہر دھرم، ہر انسان کا یہی کہنا ہے۔ جو لوگ الگ الگ چیزوں کی عبادت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی کچھ شکتی ہے، پاور ہے، اور یہاں سے بھی کچھ ملتا ہے، اور پاور ڈالنے والی ذات وہ اللہ ہی کی ہے، خود بخود اس میں پاور نہیں آئی ہے۔ وہ یہ سوچ کر کے اس کے سامنے جھکتا ہے اور اس سے مانگ رہا ہوتا ہے، حالانکہ یہ بھی شرک ہے۔ اللہ نے کہا یہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو جانتا ہے، کوئی بھی چیز اس سے ڈھکی چھپی نہیں۔ هو عالم الغیب والشہادہ، بالکل ہر چیز کو، ہر غیب کی باتوں کو وہ جان رہا ہے۔ اور یہ عقیدہ دوسری کتابوں میں بھی کھلے عام ملتا ہے۔ ایک جگہ لکھا رگ وید میں یئیک اتمشتہی، یئیک اتمشتہی کرشٹنام وچرشنی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر چیزوں کو وہ جان رہا ہے، چاہے انسان اندھیرے میں کچھ کرے یا اجالے میں کچھ کرے، وہ ایک ہی ہے اور ہر چیز کو وہ جاننے والا۔ کس قدر صاف تعلیمات دی گئی۔ ہر جگہ ان کتابوں میں بھی جو پرانی کتابیں ہیں ان میں توحید کی دعوت ملتی ہے، ہمارے نبی کی رسالت کا اقرار ملتا ہے، ہمارے قرآن کی تصدیق ملتی ہے، ہمارے دین اسلام کی کھلے لفظوں میں تعلیم ملتی ہے، تائید ملتی ہے اور تاکید ملتی ہے۔ لیکن کیا کریں اس انسان کا کہ جو 1 منٹ میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنا عقیدہ بدل لیا کرتا ہے۔ یہی گڑبڑی ہوئی، انسان
جب ایک خدا کو چھوڑ کر کے غیروں کے در پر جانے لگا تو غیروں نے ایسا کھینچا کہ پھر اس کو اپنے در پہ ہی جھکا لیا۔ شیطان تو ہر وقت چکر میں، جب ایک مومن بندہ انتقال ہوتا ہے اور ایمان کو بچا کر کے اس دنیا سے لے جاتا ہے تو ابلیس کہتا ہے اپنے چیلوں سے، او کمبختو، تم لوگ کہاں تھے؟ یہ ایمان بچا کر لے کر جا رہا ہے، تم مر گئے تھے، تم نے اس کے پیچھے محنت کیوں نہیں کی؟ آج یہ چلا گیا جنت میں۔ روایتوں میں لکھا کہ شیطان لائن لگا کر کے وہ شیاطین کی ٹیم اور وہ جماعت اور ابلیس اور پورا کا پورا گروہ رو رہا ہوتا ہے دھاڑے مار کر کہ آج ایک ایمان والا میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور یہ جنت میں جا رہا ہے اور ہم بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اور ابلیس ڈانٹتا ہے اس کو کہ کیسے تم نے اس کو چھوڑ دیا، اس کو جنت میں جانے دیا۔ سوچ سکتے ہیں کس قدر ابلیس کی اور شیطان لعین کی محنت ہمارے اوپر ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کو سمجھانے کے لیے نبیوں کو بھیجا اور اللہ نے اتنی کتابیں نازل کی، آخر میں ہمارے نبی قرآن مقدس کو لے کر کے نازل ہوئے جس میں تمام احکامات کو تفصیل سے بیان کر دیا گیا۔ سب سے پہلے قرآن نازل ہوا، قرآن نے کہا اے لوگو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے لوگو ایک کتاب ایسی ہے جس میں ذرہ برابر کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ہمیں اور آپ کو یہ سمجھایا گیا کہ اس قرآن میں شبہ مت کرنا، شک مت کرنا، اس قرآن کا ایک ایک حرف پڑھو گے تمہیں 10 نیکیاں ملیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ دنیا کی کامیابیاں چاہتے ہو اس قرآن کو پڑھو، اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو اسی قرآن کو پڑھو۔ تمام کی تمام کامیابیاں اور تمام کے تمام سکسیس اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، بس تم اس کو پڑھتے جاؤ اور تم کامیابی کی ڈگری لیتے چلے جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا، فرمایا فلہ بہ حسنہ، اس کے لیے ایک نیکی، والحسنۃ بعشر امثالھا، اور وہ نیکی 10 کے برابر۔ ولا اقول، اور میں یہ نہیں کہتا الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، فرمایا کہ قرآن کا ایک ایک حرف پڑھو تمہیں ایک نیکی ملے گی اور وہ ایک نیکی 10 کے برابر ہوگی۔ اور نبی نے فرمایا کہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ الف لام میم ملا کر کے ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف، لام الگ حرف، میم الگ حرف۔ اگر تم نے قرآن کے الف لام میم کو پڑھ لیا تو تمہیں 30 نیکی مل گئی۔ اب چاہے تم سمجھ کے پڑھو، بغیر سمجھے پڑھو، 30 نیکی تم نے پا لیا۔ یہ اعجاز، یہ معجزہ صرف قرآن کا ہے، کسی اور کتاب کی فضیلت یہ نہیں ہو سکتی۔ اب ہم اور آپ یہ سمجھیں کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے کہا گیا، اگر معنی مطلب کے ساتھ پڑھیں تو اور زیادہ فائدہ، اگر بغیر سمجھے پڑھیں تو 30 نیکی، الف لام میم پڑھنے پر ایک حرف پر 10 نیکی۔ لیکن اگر کوئی سمجھ کر پڑھ رہا ہے، جو پڑھتا ہے مطلب بھی معلوم کر رہا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ ہم پڑھ رہے ہیں، ترجمہ بھی سمجھ رہے ہیں، مسئلہ بھی سمجھ رہے ہیں، قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، کن چیزوں سے ڈرا رہا ہے، جنت اور جہنم، قیامت کا تذکرہ، کون سے مسائل قرآن بتا رہا ہے، اگر ہم سمجھ رہے ہیں تو حدیث شریف میں فرمایا گیا اگر کسی نے ایک صبح یا ایک شام جا کر کے قرآن کی ایک آیت کو سیکھ لیا، یعنی قرآن کے ایک آیت کو، ایک مسئلے کو معنی اور مطلب کے ساتھ سیکھ لیا، فرمایا کہ 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایک انسان 100 رکعت نفل نماز پڑھے گا اور وہی ایک انسان عالم کے پاس جائے گا، مسجد میں جائے گا، یا قرآن جہاں پڑھا جا رہا وہاں جائے گا اور جا کر کے ایک آیت کو معنی اور مطلب کے ساتھ سیکھ لے گا، یہ 100 نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔
کس قدر فضیلت والی چیز. قرآن کریم جب جمع ہونا شروع ہوا، آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ قرآن کریم جس طرح کتاب میں لکھا ہوا بھی ہمارے سامنے ہے، یہ اس طرح تو نہیں تھا، لیکن پورا کا پورا قرآن ہزاروں صحابہ کرام کو یاد تھا. صحابہ کرام الگ الگ چیزوں پر لکھ کر کے رکھ لیا کرتے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پورا کا پورا قرآن الگ الگ چیزوں پر لکھا ہوا موجود تھا. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی قرآن کریم کا نسخہ آیا اور مکمل قرآن محفوظ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول 2 سال 6 مہینے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ رہے. آپ کے زمانے میں حضرت عمر نے مشورہ دیا، اے امیر المومنین، بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے ہیں. یمامہ کی جنگ میں تقریباً 700 صحابہ شہید کر دیے گئے. بہت سارے صحابہ حافظ قرآن تھے. حضرت عمر کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں اسی طرح صحابہ اگر شہید کر دیے گئے تو قرآن کا بہت بڑا حصہ ضائع ہو جائے گا. مشورہ دیا کہ قرآن کو جمع کرا دیجئے اور ایک کتاب میں ان کو جمع کر دیجئے. حضرت ابو بکر کو شروع میں کچھ تردد ہوا، چنانچہ آپ نے کہا کہ جو کام نبی نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں. حضرت عمر بار بار اصرار کرنے لگے تو حضرت ابو بکر اور عمر دونوں کو یہ دل میں تسلی ہو گئی. دونوں گئے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جن کو حضور نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، ان سے جا کر کہا کہ نبی کو آپ پر سب سے زیادہ اعتماد تھا، ہمیں بھی آپ پر سب سے زیادہ اعتماد ہے. آپ ایسا کیجئے، جتنے صحابہ کو قرآن یاد ہے سب سے سنیے اور ایک ایک آیت کو سن کر کے، اور آپ بھی حافظ ہیں، آپ ملائیے اور تمام پرچیاں اور ہڈیاں اور کاغذ اور پتے جہاں جہاں قرآن لکھا ہوا ہے، نبی کے گھر میں جو قرآن صحیفے میں موجود ہے، ان سب کو لے آئیے اور ایک قرآن جمع کر کے امت کے سامنے پیش کیجئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھنے والے پورے دنیا سے لوگ گئے تھے، جہاں جہاں ایمان پھیلا ہر جگہ سے لوگ آ کر کے قرآن سیکھتے تھے. قرآن 7 لہجے میں نازل ہوا. وہ صحابہ کرام الگ الگ لہجوں میں اپنے اپنے علاقے میں پڑھتے اور پڑھاتے تھے. بہت سارا اختلاف ہو گیا. حضرت عثمان تک شکایتیں پہنچی کہ لوگ جھگڑتے ہیں. کوئی پڑھتا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کوئی پڑھتا ہے ملک یوم الدین، کوئی پڑھتا ہے والضحیٰ، کوئی پڑھتا ہے والضحیٰ، کوئی الف کو گھٹا دیتا ہے، کوئی واو بڑھا دے رہا ہے، کوئی کسی قرأت پر کوئی کسی قرأت پر، اور ہر ایک دوسرے کو غلط کہہ رہا ہے. اس بارے میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. آپ ایک دفتر میں ایک کتاب میں قرآن کریم کو جمع کر دیجیے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ کام انہی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو سونپ دیا اور پورا کا پورا قرآن ایک لہجے میں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اسی طریقے پر جمع ہو گیا. اور آج ہمارے سامنے یہ وہی قرآن اصلی شکل میں بغیر کسی اختلاف کے موجود ہے. لیکن قرآن 7 لہجے میں نازل ہوا. آج بھی اگر کوئی مکمل گرامر کو جان کر کے دوسرے لہجے میں پڑھے، والضحیٰ واللیل اذا سجے پڑھے، گرامر جان رہا ہے تو پڑھنا آج بھی جائز ہے، ناجائز اور حرام نہیں ہے. لیکن ایک قرآن کا نسخہ پوری دنیا میں بھیج دیا گیا. یہی ہے جو حضرت عثمان کے دور میں باقاعدہ جمع ہوا. پوری اصلی شکل میں ہمارا ایمان ہے اور ہر مومن کا ایمان ہونا چاہیے کہ قرآن کا ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ اور ایک ایک زبر اور زیر محفوظ ہے. اگر اس قرآن کے مقابلے میں کوئی گرامر غلط ہو جائے، کوئی گرامر اور عربی کا کوئی قاعدہ ایسا ہو جس کے مقابلے میں قرآن کا قاعدہ ہمیں غلط لگ رہا ہو، ہم قرآن کو ہرگز غلط نہیں کہہ سکتے ہیں. ہم یہ کہیں گے کہ قرآن کے مقابلے میں ہزاروں گرامر ایک طرف، ہزاروں قاعدے ایک طرف، قاعدے غلط ہو سکتے ہیں، قرآن غلط نہیں ہو سکتا ہے. قرآن تو نازل ہی ہوا تھا تمام طرح کے معجزے دکھلانے کے لیے، تمام گرامر کو توڑنے کے لیے، تمام قاعدے کو توڑنے کے لیے. پھر قرآن کے سامنے کون سا گرامر اور کون سا قاعدہ ٹک سکتا ہے؟ جس لہجے میں قرآن ہے، جس گرامر میں قرآن ہے، ہم کہیں گے تم اپنے گرامر کو سدھارو
اور اسی کے مطابق بنا لو، ورنہ یہ قرآن ہمارا معجزاتی قرآن ہے۔ اس قرآن پر جو انگلی اٹھائے گا، اس قرآن میں جو شک اور شبہ کرے گا، ایمان بھی نکلے گا، اور اسلامی اگر حکومت ہو تو اس کی گردن بھی اڑا دی جائے گی۔ قرآن میں وہ معجزہ ہے۔ لاکھوں لوگ آئے، جلانے کی کوشش کی، ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن قرآن بڑھتا چلا گیا اور قیامت تک یہ پھیلتا چلا جائے گا۔ ایک وقت آئے گا جب اللہ چاہے گا ان کے حرفوں کو مٹا دے گا اور قرآن صرف پنہ باقی رہ جائے گا، سفید ورق باقی رہ جائے گا، قرآن کے حرف کو اللہ خود اٹھا لے گا۔ لیکن قرآن کوئی نہ مٹا سکا اور نہ کوئی مٹا سکتا۔ اس قدر معجزہ والا کلام، ولید بن مغیرہ عرب کا بہت بڑا شاعر، سب سے بڑا عربی کا دعویٰ کرنے والا شاعر، قرآن کو چھپ چھپ کر سنتا، ابو جہل چھپ چھپ کر سنتا، اور اخنس جو کافر تھا وہ سب کے سب لوگ چھپ چھپ کر سنا کرتے تھے، مشورہ کیا کرتے تھے کہ بھائی تمہارا کیا خیال ہے، یہ قرآن کیسا ہے؟ وہ کہتا ولید بن مغیرہ کہ بھائی میں تو اتنا بڑا شاعر ہوں، میں اتنا عربی کا گرامر جانتا ہوں، لیکن میں کیا بتاؤں، میں نے جب سے اس قرآن کو سنا ہے اب شعر و شاعری چھوڑنے کا من کرتا ہے۔ یہ ایسا کلام ہے کہ جو انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کو حقیقت معلوم تھی، لیکن چونکہ تعصب کی پٹی آنکھ پر پڑی ہوئی تھی، یعرفون کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں ویسے ہی نبی کو پہچانتے تھے، لیکن چونکہ خاندان الگ ہو گیا اسی لیے ایمان نہیں لا رہے تھے۔ بہرحال قرآن کریم معجزاتی کتاب ہے، لیکن اس کے پڑھنے سے ثمرات اور پھل ملیں گے۔ آپ شہد گھر میں رکھیے، آپ چراغ گھر میں رکھیے، آپ کھیت رکھیے، کھلیان رکھیے، آپ جانور رکھیے، ساز و سامان رکھیے، گاڑیاں رکھیے، جب تک آپ جانور کو چارہ نہ دیں، شہد کو استعمال نہ کریں، چراغ میں تیل نہ ڈالیں، کھیت میں بیج نہ بوئیں، یہ تمام چیزیں بیکار ہیں، استعمال کے قابل نہیں ہے، کوئی فائدہ ہونے والا اس سے نہیں ہے۔ اسی طرح میرے پیارے دینی بھائیوں، قرآن آپ کے گھروں میں ہے، الحمدللہ آپ نے بستے میں رکھا، بہت اچھی طرح جزدان میں لپیٹ کر رکھ دیا، بہت خوبصورت رحل بنا کر رکھ دیا، اگر اس کو آپ نہیں پڑھ رہے ہیں اللہ کی قسم کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ یہی قرآن آپ کے خلاف قیامت میں گواہی دے گا، اے میرے مولا آپ نے ان انسانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے نازل کیا، لیکن یہ اس قدر ظالم تھا، اتنا ظلم کیا میرے ساتھ کہ لپیٹ سپیٹ کر تاپ کر رکھ دیا، انہوں نے زندگی بھر کھول کر نہیں دیکھا، 80 اور 90 سال کی عمریں ہو گئی، قرآن کا ایک حرف پڑھنا نہیں جان رہا۔ بتائیے یہ قرآن کیا گواہی دے گا، کیا منہ دکھائیں گے؟ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو دن کو بھی اور رات کو بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ سنیے کیا حدیث میں کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں صاف طور پر ارشاد فرمایا، اے لوگو جب تم میں کوئی مر جاتا ہے اور تم اس کو نہلا رہے ہوتے ہو، کفن پہنا رہے ہوتے ہو، ایک خوبصورت سا حسین سا نورانی چہرہ والا اس کے سر کے پاس کھڑا ہو کر کے اس کے لیے دعائیں کر رہا ہوتا ہے، قبر میں دفناتے ہو واپس چلے آتے ہو، قبر میں منکر نکیر آ رہا ہوتا ہے، مردے اور منکر نکیر کے درمیان ایک حسین چہرے والا کھڑا ہوتا ہے، مردے کو کہتا ہے آرام سے سو جا، تجھے آج ذرہ برابر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری حفاظت کے لیے میں کھڑا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ خوبصورت اور حسین چیز کیا ہے؟ فرمایا یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے جس کو یہ بندہ پڑھا کرتا تھا، آج یہ قرآن اپنے پڑھنے والے کی حفاظت کر رہا ہے۔ سورہ یاسین کہتی ہے اے لوگو میں قرآن کا دل ہوں، اگر تم ایک مرتبہ اچھی طرح مجھے پڑھ لو 10 قرآن پڑھنے کا ثواب تم کو لکھ دیا جائے گا۔ سورہ تبارک الذی پکار پکار کر کہہ رہی ہے لوگو اگر تمہیں قبر کی وحشتناکی سے ڈر لگتا ہے تم میری تلاوت شروع کرو، قبر میں منکر نکیر کے سوال سے بچانا اور قبر میں عذاب سے بچانا میری ذمہ داری۔
سورہ تبارک الذی پڑھو، قبر کے اندر یہ عذاب کو بچانے والی سورہ ہے۔ سورہ آیت الکرسی پڑھو، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات میں تم سورہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، جس چیز پہ پڑھو گے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کے ذریعے اس کی حفاظت کرائے گا۔ تم اپنے آپ پر پڑھو، اللہ رات بھر تمہاری حفاظت کرائے گا۔ یہ ہے قرآن کی فضیلت۔ قرآن کی ہر صورت میں اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں رکھی ہیں اور بے شمار فضیلتیں، اور فرمایا گیا ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لو تو تمہارے اور جنت کے درمیان صرف موت ہی آڑ بنی ہوئی ہے، مرو گے اور سیدھا تم جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لو، صرف موت کا انتظار ہے، مرو گے اور سیدھا تم جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ ہے کسی کتاب میں ایسی اسپرٹ؟ لیکن افسوس ہے، ہم اور آپ بھی افسوس کریں کہ قرآن کے ساتھ ہم نے کیسا مذاق کیا ہے، کیسا ظلم کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں کافی ہے۔ میرے بھائیو، آپ کی زندگی باقی ہے، عمریں بیت رہی ہے، کیا جاتا ہے اگر مہینہ 2 مہینہ قرآن سیکھنے میں لگا دیا جائے؟ ہر شہر میں انتظام ہے، بڑے بوڑھے 70 80 90 سال کے قرآن سیکھتے ہیں بیٹھ کر، باقاعدہ حلقہ لگتا ہے۔ ان کو جب سمجھ میں آ گیا کہ قرآن کل قیامت میں گریبان پکڑے گا تو ان کو سیکھنے میں تردد نہیں ہوا۔ آج ہماری آنکھوں اور کان پر پردہ ہے، دل پر ٹھپا پڑا ہوا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ قرآن کی تعلیم اور قرآن کی تلاوت کس قدر ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی سمجھ دے، اور جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے ان کو تلاوت کی توفیق دے، جن کو نہیں آتا ہے اللہ ان کو سیکھنے کی اور پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔